بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایمان افروز حدیث مبارک کا ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہوئے فرمایا، قیامت کے روز لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، جس پر وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ پس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے۔ پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس قابل نہیں، مگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پس وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں، یہ تو میرا کام ہے۔ پس میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ وہ اب مجھے مستحضر نہیں ہے۔ پس میں ان محمد یعنی اوصاف طریفوں سے اس کی تعریف اور توصیف بیان کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس مجھے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری سنی جائے گی، مانگو کہ تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ پس فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور جہنم سے اسے نکالو جس کے دل میں جوں کے برابر بھی ایمان ہو۔ پس میں جا کر یہی کروں گا، پھر واپس آ کر اب محمد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری سنی جائے گی، مانگو کہ تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ پس فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور جہنم سے اسے بھی نکال لو جس کے دل میں ذرے کے برابر یا رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ پس میں جا کر ایسے ہی کروں گا، پھر واپس آ کر انہی محمد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور پھر اس کے حضور سجدے میں چلا جاؤں گا۔ پس فرمایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری سنی جائے گی، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ پس فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور اسے بھی جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو۔ پس میں خود جاؤں گا اور جا کر ایسا ہی کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں چوتھی دفعہ واپس لوٹوں گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے رب، مجھے ان کی شفاعت کی اجازت بھی دے دیجئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ پس وہ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت اور جلال اور اپنی کبریائی کی قسم، میں انہیں ضرور دوزخ سے نکال دوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔